اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ آیہ مبارکہ میں فلاح کے 3 خوبصورت کام بتائے جا رہے ہیں کہ بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے، تمہارے مسائل کو حل کر دے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے اور تمہیں اپنا کنیکشن دے دے اور تمہیں اپنے ولیوں میں شامل کر لے، تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں تو فلاح تمہیں مل جائے گی۔ پہلی بات اتقوا اللہ، نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، نمبر 3 وجاہدوا فی سبیلہ۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ چھوڑ دو۔ نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کوشش کرو۔ اور تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں بھرپور کوشش کرو، جہاد کرو۔ یہ جہاد وقت آنے پر تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے، عام حالات میں نفس کے ساتھ ہوتا ہے، عام حالات میں آپ کے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے، عام حالات میں غلط رسومات کے ساتھ ہوتا ہے، عام حالات میں غلط روایات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاد کرنا پڑے۔ کیا مطلب؟ خاندانی ایک چیز غلط آ رہی ہو تو اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو سارے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جہاد بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 کام کرو۔ اب ذرا صحابہ پہ نظر ڈالیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی دی، اور انہیں یعنی ایک آنکھ جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ساری دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانیوں سے بھر جائے، ساری دنیا کے افراد شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، معین الدین اجمیری کی طرح بن جائیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بن جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، اور دوسری طرف وہ ایک شخص ہو جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وہ قیمتی ہے، وہ وزنی ہے، باقی سارے ہلکے۔ اتنے عظیم شخصیات صحابہ، لیکن ان میں تقوی کتنا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے زندگی میں ایک دفعہ مشکوک لقمہ لے لیا اور تقریباً کئی گھنٹے قے کے لیے کوشش کرتے 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 کئی گھنٹے لگا کے نہ قے کی۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے تھے کہ آج متلی ہو رہی؟ کہیں گے نہیں آج مشکوک لقمہ اندر چلا گیا تھا، تو چونکہ بھوک کی حالت میں گیا تھا تو وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک کی حالت میں کوئی چیز اندر جائے نا وہ باہر نہیں آتی، ہاں پیٹ بھرا ہوا تو آپ کھا لیں تو وہ فوراً نکل آتی ہے، تو وہ نکل نہیں رہی تھی۔ تو میں نے کئی گھنٹے اس پہ صرف کیے کہ یہ بہتر ہے کہ دنیا میں نکال لوں، ورنہ آخرت میں میرا درجہ اللہ کے ہاں نہیں رہے گا۔ تو تقوی یعنی غلطی کا شک بھی پڑ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور جس گلی سے گناہ کا تصور آتا ہو اس گلی کو چھوڑ دیں، جس محفل میں غلط کام ہوتا ہو اس محفل کو چھوڑ دیں۔ پتہ ہو آپ کو کہ میں جس شادی میں جانا ہے وہاں پر بینڈ باجا، وہاں پر گانا بجانا ہوگا، شریعت کا حکم ہے، آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اب 2 طرف بات آ گئی، ایک طرف رشتہ داری کا معاملہ ہے، ایک طرف اللہ کے حکم کا معاملہ ہے۔ اب آپ تقوی کو آپ نے مقدم کرنا ہوگا۔ ہاں آپ ان سے بات کریں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، آپ پلیز چند منٹ کے لیے اس کو بند کر دیں تاکہ میری شرکت ہو جائے، پھر میں باہر آ جاؤں گا، آپ اپنا کام کریں جو بھی ہے۔ اگر آپ باز نہیں آ سکتے تو یعنی کم از کم ہم دنیاوی اعتبار سے چھا جاتے ہیں اپنے دوستوں پر، لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ہماری وجہ سے کوئی گناہ نہ چھوڑے، کہتے یار ہمیں کیا لگے، یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، پرسنلی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، آنکھ کو غلط سے بچا لینا، اور اپنے ہاتھ کو غلط آمدن سے بچا لینا۔ جب کمزور گاہک آ جاتا ہے نا انسان کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے لگا لو اس کو، آج جو ریٹ لگانا لگا لو، دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے قرب کا راستہ اختیار کرو۔ اس کی میں آسان سی مثال دوں گا، اس کا کیا مطلب؟ ہم میں سے نا ہر ایک، یہ جو جتنے ہم میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار علاقے کا جو ایم پی ہے نا وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو وہ چیز بھجوا دیں، ایم این اے کیا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو وہ بھجوا دیں، جی کمشنر کس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو وہ بھجوا دی، جی وزیر اعلیٰ تک رسائی ہو تو اس کو گفٹ جا رہے جو اس کو پسند ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب محدود بندے ہیں جن کے وسائل بھی محدود، جن کی یعنی حیثیت بھی محدود ہے۔ اپنے لامحدود رب کو جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے نا وہ ہدیے بھیجو کہ تیرا رب خوش ہو جائے۔ جب رب خوش ہو جائے گا نا
تو وہ لامحدود سلطنت کے ساتھ، لامحدود طاقت کے ساتھ، لامحدود شہنشاہیت کے ساتھ تیری بیک پر آ جائے گا، تیرے ساتھ ہو جائے گا بندے۔ اس کو ساتھ لے، اور اس کو ساتھ لینے کے لیے جلوتوں کی ضرورت نہیں، رات کے سناٹے میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے ہے جی، اور ایسی 2 رکعت پڑھ کہ تیری کمر کو پتہ لگے تو نے کچھ قیام کیا ہے، تیری کمر کو پتہ چلے رکوع کیا ہوتا ہے، کبھی لمبا سجدہ کر، کبھی لمبا قیام کر۔ ایسے ایسے اللہ والے گزرے کہ جناب گلے میں رسی ڈال لیتے تھے اور ساری رات عبادت کر۔ کسی نے کہا کیوں اتنا مجاہدہ کرتے؟ کہنے لگے یہ میرا نفس مانتا نہیں ہے، یہ میں اس لیے میں اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتا، تو میں ساری رات جاگوں گا، مجھے لٹکنا پڑے میں لٹکوں گا، اور زندگی گزار دی اس طرح۔ ایسے ایسے اللہ والے گزرے جنہوں نے راتوں کو صرف چند منٹ تبرکن سنت سمجھ کے لیٹے ہیں، پھر اٹھ کے، کہ ہمارے نبی بھی لیٹے تھے، بس اٹھ کے، اس کے بعد ساری رات جاگتے رہے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، بیٹے پاس رونے لگے، تو کہنے لگے بیٹا آنسو نہ بہاؤ، میں تمہیں ایک بات کہوں، جس کمرے میں مر رہا ہوں نا، اس کمرے میں نے 6000 قرآن مکمل کیے ہیں، تو کہیں اس کمرے میں ٹی وی نہ لے آنا، گناہ نہ کر لینا، اس کمرے میں جناب اول فول کام نہ کرنا، جو دعا مانگنی ہو نا اس کمرے میں آ کے مانگ۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا کوئی کمرہ ہے جس میں عبادت ہوتی ہے؟ کوئی جگہ تو ایسی رکھ لو یار، کوئی ایک کمرہ ہی بنا لو جس میں گناہ نہ ہو، پھر کبھی صلاۃ الحاجت پڑھنی ہو نا اس میں پڑھے، کہ دیکھو کتنی طاقت آتی ہے اس میں، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہر جگہ گناہ ہو رہے، اور پورے گھر میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں گناہ نہ ہو، پھر کہاں سے مدد آئے گی؟ گناہ تو اینٹی رحمت ہے، اینٹی رحمت، رحمت وہاں نہیں آتی جہاں گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اخبارات ہیں، تصاویر پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، موویز ہیں، موبائل ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں پھنسا دیا گیا ہے۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ کا قرب لو، بندوں کے قرب چاہتے رہتے ہو، بندے کچھ نہیں کر سکتے، آخری وقت میں سب چھوڑ دیں گے، ایک وقت آئے گا بندے تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا، لَيْسَ بَيْنَكُمَا تَرْجُمَانٌ، کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ وہ جب روح القوم تک پہنچتی ہے نا، اندر بھی آواز آتی ہے ہوں اللہ ہی اللہ، اس وقت میں بندے میں تیرے ساتھ دوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور تیری ساری اگلی جتنی بھی منزلیں ہیں میں تیری پار کرواؤں گا، میں تیرے کام آؤں گا۔ اور رب جس کا ہو جاتا ہے، کوئی جگہ ایسی رہتی نہیں جہاں پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ دے۔ ہر وقت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، 18 دروازے ہیں، دروازے تالے لگے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام تقوی والے ہیں۔ قرآن نے اس سورہ یوسف میں کہا انہ من یتقی، جو تقوی والا ہوتا ہے نا، ویصبر، صبر والا ہوتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے بندے یوسف کے بعد بھی جو آئیں گے نا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یوسف کے بعد والوں کے لیے بات ہے کہ یوسف کے بعد بھی کوئی آئے، تالے لگے ہوں، اس کے معاش کے دروازے بند، روٹی نہیں چل رہی، کاروبار بند ہے، مشکلات ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ساتھ لے، پھر دیکھیں ہم اس کے کام کیسے بناتے ہیں۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہوگا بندے، دروازہ کھولنا ہمارا کام ہوگا، ہم تیرے دروازے کھولیں گے۔ تو فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرو۔ تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ، اس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں کہوں گا، اللہ کہتے ہیں میری خوشنودی کے لیے سر گرم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ رات کو تو عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اور دن میں اللہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ دن میں مخلوق کی خدمت، رات کی عبادت۔ حدیث بات ہے، میں نے آپ کو بار بار سنایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے کہ بندے تیرے رب نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے دیا کیوں؟ تیرے رب نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے دیا کیوں؟ ایک سے کہے گا تیرے رب نے تجھ سے صرف اور صرف تیرے رب نے بیمار پرسی چاہی تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ کہ یا اللہ آپ تو بیمار ہوتے ہی نہیں، آپ کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو پانی کی بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں جن بندوں کو بھوکا رکھتا ہوں ان کے پاس میں اپنی رحمت کو کھڑا کرتا ہوں۔ جو کسی بھوکے تک پہنچ جاتا ہے وہ بظاہر بھوکے تک پہنچتا ہے، حقیقت میں وہ میری رحمت تک پہنچ جاتا ہے۔ جو کسی پیاسے تک پہنچتا ہے وہ اصل میں میری رحمت تک پہنچ جاتا ہے۔ جو کسی بیمار تک پہنچ جاتا ہے وہ اصل میں میری رحمت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دعائیں کروانی ہو نا، حدیث میں ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں یار کوئی ولی اللہ ڈھونڈو۔ ہمارے ایک استاد تھے بڑے نیک اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی بندے، بیمار ہو گئے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو ہم نے کہا دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں۔ فرمانے لگے ہاں صحیح کہا،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیمار آدمی چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے جو تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے نا اس کے گناہ معاف کر دیتے. تو فرمایا کہ بیمار آدمی ولی نہ بھی ہو تو بیماری اس کو ولی بنا دیتی ہے. تو بیمار میں جو ولی بن جاتا ہے فرمایا کہ اس بیمار سے دعا کا کہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بیماروں کی دعا رد نہیں کرتے. تو اس لیے بندہ چلا جائے بیمار کو خوش کرے اس کو کہ یار تیرے ایک ہفتے کے انجیکشن میرے ذمے, دوائی میرے ذمے, تو ایسے کر تو دعا کر. بیماروں کے پاس چلے جن کا کوئی ہے ہی نہیں. ایک بیمار بیچارے ایسے بھی ہیں جو ایک دن کی دوائی نہیں لے سکتے, ہم ان کے ہفتے کی دوائی لے دیں گے, وہ کتنی دعائیں دیں گے. ہم لوگوں کو دعائیں لینی بھی نہیں آتی, ہم ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کسی بہت بڑی مشہور شخصیت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے پیار کرتا ہے, جو جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کے پاس جو آئے میں اس کو زیادہ پوچھتا ہوں. مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک قبر سے بزرگ گزرے تو سختیوں میں دیکھا سب کو. تو وہاں پر ایک قبر ایسی تھی جو بالکل ہی مٹی پڑی تھی. وہاں انہوں نے دعا کی یا اللہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو وہ پتہ چلا جناب کشف ہوا کہ جناب اس کی مغفرت ہو گئی. تو یہ دل ہی دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھ پر منکشف کر دے کہ اس کی مغفرت کیوں ہے. تو وہ عجیب حالت آئی, اس میں جواب ملا کہ اس بندے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس کی قبر پہ مٹی ڈالنے والا ہی کوئی نہیں, کہ جب اسے دفنایا گیا کبھی اس کو پوچھا ہی نہیں. ارد گرد والوں کے پاس سالانہ لوگ آتے جاتے ہیں, تو میں نے اس کی قبر کی بے بسی دے کر اس کو معاف کر دیا. میرا رب تو ایسا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اس لیے ڈھونڈا کریں ایسے رشتہ داروں کو, ایسے دوستوں کو, ایسے علاقے اپنے مارکیٹ میں ایسے چھوٹے چھوٹے دکانداروں جو بیچارے روز کا ضرورت کا کماتے اور ان کا گزارا پتہ نہیں کیسے چلتا ہو. ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے, لفٹ نہیں کراتے. ان کو پوچھ پائیے, دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے ساتھ ہوتے. وجاہدوا فی سبیلہ, فرمایا میری راہ کے لیے سرگرم رہو, اپن پرجوش رہو, پرجوش رہو, جذبات کے ساتھ زندگی گزارو کہ میں نے رب کو لینا ہی لینا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے مجھے کسی بندے تک بھی پہنچنا پڑے میں پہنچ چکا. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں سر توڑ کوشش کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی کو پالو. اور اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی کہتا ہے وہ صرف دنیا کی نہیں ہوتی, صرف آخرت کی بھی نہیں ہوتی, دونوں ہوتی ہیں. دین کی بھی کامیابی, دنیا کی بھی کامیابی, اخروی کامیابی بھی اور یہاں کی کامیابی بھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.